طلبا، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 کی تشریح جو ہے وہ کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم حمد کے شعر نمبر 7 کی تشریح جو ہے وہ ہم کریں گے، جو کہ نہایت ہی آسان شعر ہے۔ شعر ہمارے پاس ہے: بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اب اس کا مفہوم سب سے پہلے اس کا حل لغت دیکھتے ہیں، یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ بشر یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، فطرت اسلام کی فطرت پر شیدا یعنی قربان ہونے والا، محمد مصطفیٰ اس سے مراد محبوب باری تعالیٰ ہیں۔ اس کا مفہوم دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کا جذبہ بھی دیا ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو باقی تمام نظم کے اہم نکات کے ساتھ تشریح کروائی ہے، اسی طرح نظم کا آخری شعر نمبر 7 کی تشریح بھی ہم اسی طرح کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس اہم نکتہ بنتا ہے: پہلا، انسان کی تخلیق کا مقصد; دوسرا ہے انسان کی پیدائش فطرت اسلام پر; تیسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ پہلا نکتہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی۔ میں نے کل کے لیکچر میں بھی آپ سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ بلا مقصد پیدا نہیں ہوا، چاہے کوئی جاندار ہے یا چاہے کوئی بے جان ہے۔ اب آج بھی وہی بات کہ پہلا نکتہ ہی ہمارے پاس یہی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی۔ یہ کائنات تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ درجہ اشرف المخلوقات دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اس لیے تخلیق کی تاکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجیں اور تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ دوسرا نکتہ ہمارے پاس ہے انسان کی پیدائش فطرت اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ جو بچہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس خاندان کی مناسبت سے اس بچے کو جو ہے وہ نام دے دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین دین ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی فطرت کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا: اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورۃ روم کا ترجمہ ہے آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی شاعر جو ہیں وہ یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی، اور پھر اپنی تمام مخلوقات کو نبی کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا۔ یعنی دوسرا مصرع یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، یعنی ہم سب کو کس چیز کا درس دیا گیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے والے بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اصل میں شاعر ہمیں یہاں تخلیق کا مقصد سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے رنگ و نور کا یہ میلہ صرف اپنے محبوب کے لیے لگایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اس طرح سے مخاطب ہیں
کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ سورۃ الاحزاب کا یہ ترجمہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کا یہ ترجمہ ہے، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ تو کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ تھی جی ہماری پوری نظم، جو کہ ہم نے 3-4 لیکچرز میں جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے۔ حمد کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ کسی بھی شعر کی سمجھ آپ کو نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ نہایت ہی آسان، جہاں ہم پوری نظم بیٹا کر لیتے ہیں تو وہاں مشقی سوالات جو ہے وہ ایک جائزہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر طالب علموں سے لیا جاتا ہے۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو ہم نے پہلے شعر میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے کون سا لفظ کہا تھا؟ کن۔ اللہ نے کن کہا اور یہ کائنات بن گئی۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ شعر نمبر 3 میں کیا تھا، یعنی کہ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو اس سوال کا جواب ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں پانی، پہاڑ، دریا، پھل پھول، علم، اناج وغیرہ شامل ہیں۔ اجالے، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظہر ہیں؟ یہ ہم نے شعر نمبر 4 میں یہ پڑھا تھا، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے، سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ تو اس شعر کی تشریح سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں، کس کے نظارے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے جی، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو شعر نمبر 5 میں بیٹا ہم نے یہ پڑھا تھا، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ تو اللہ نے حمد میں جمادات اور حیوانات وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سب اسی کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس اولڈ بکس جن بچوں کے پاس ہیں ان بکس پہ یہ سوال لکھا ہوا ہے، یہاں یہ جو سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں یہ سوال نہیں لکھا ہوا۔ اب اپنی اولڈ بک پہ یہ سوال لکھ لیجئے کہ نیو بک پہ یہ سوال لکھ لیجئے کہ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پوری نظم کی تشریح کی سمجھ اور سوالات کی سمجھ جو ہے وہ آ چکی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ہم اس نظم کی بقیہ مشق کے ساتھ کل۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔